الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں جس طرح شرک سے بیزاری اور ان سے علیحدگی اور کافروں سے اپنے دین کا بالکل الگ کر لینا بیان کیا ہے، یہ بات عملاً ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی نظر آتی ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں دو چیزیں بس رہ گئیں، ایک کفر کے عقائد سے، ان اعمال سے اور اپنی زندگی کو کفر کی حرکتوں سے پاک رہنا، اور دوسرے کچھ بات اس کے ترجمے کے متعلق۔ چنانچہ آج وہ پہلی بات بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کفر اور شرک سے اپنی امت کو پاک اور صاف رہنے کی تلقین کر کے گئے، اور حیات طیبہ میں اپنا یہ حال تھا کہ وہ اپنے ہر عمل سے، ہر قول سے اللہ کی بندگی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ساتھ تعلق اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ بڑے بڑے مواقع پہ جو پوری دنیا دیکھتی تھی، عرب خاص طور پر دیکھتے تھے، چاند ان کے ہاں مستقل ایک مسئلہ تھا، سورج گرہن مستقل ایک چیز تھی، نکاح، طواف، یہ جتنی چیزیں تھیں ان قوموں میں بڑی حیثیت رکھتی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی کبھی بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں ہونے دیا کہ وہ خدا کی توحید کی دعوت نہ دیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے، عربوں کا دار و مدار بیت اللہ کے حج اور طواف پر تھا، اور بار بار اس میں توحید کا اعلان ہوتا تھا۔ عرب یہی تلبیہ پڑھتے تھے جو تلبیہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے تھے لبیک سے شروع کر کے لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ پھر اگلا جملہ وہ اختیار کرتے تھے، یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہی عرب پڑھتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور فرماتے تھے بس اس پہ رک جاؤ، اس سے آگے مت پڑھو، اور اس سے آگے وہ پڑھتے تھے الا شریکا لک تملک، اللہ سوائے اس شریک کے جسے تو نے خود اپنا شریک بنا لیا، اللہ سوائے تیرے اس شریک کے کوئی تیرا شریک نہیں ہے جسے تو نے اپنے اختیارات سونپ دیے۔ وہ بالکل رسالت کے قائل نہیں تھے، اور ایسے ہی مشرک تھے جیسے ہندوستان کے ہندو مشرک۔ اب رمضان، شوال، یہ سب مہینے، ہر مہینے کا چاند ان کی زندگی میں بڑا مرحلہ تھا۔
ذیقعد کب شروع ہو رہا ہے، ذی الحج کب آ رہا ہے۔ حج بہت بڑا ایک فیسٹیول کے طور پہ بھی تھا، اور مہینے کا قافلہ چلتا تھا، مکہ مکرمہ سے شروع ہوتا تھا، ذی الحج میں بہت بڑی نمائش لگتی تھی، اطراف و اکناف کے حجاج آتے تھے، اور اس قدر رش ہوتا تھا کہ سایہ پستا تھا، اور سب تجارتیں ہوتی تھیں۔ اور ذی الحج ختم ہوا اور محرم میں ساری نمائش اٹھ کے کسی اور ملک میں، شہر میں چلی گئی۔ محرم ختم ہوا تو اٹھ کے ربیع الاول میں کہیں اور چلے گئے، سفر میں کہیں اور چلے گئے، وغیرہ وغیرہ، ہوتے ہوتے پورے سال کی تجارت کے بعد پھر وہ مکہ واپس آ جاتے۔ کب مہینہ شروع ہوا، کب مہینہ ختم ہوا، حتیٰ کہ بدر جیسا واقعہ صرف ایک تاریخ کی وجہ سے پیدا ہوا، اور مسلمانوں نے تیر چلایا اور عمر حضرمی کو مار دیا۔ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، حالانکہ در حقیقت چاند نظر آنے کی وجہ سے رجب شروع ہو چکا تھا۔ تو پورے مکہ میں کیا عربوں میں طوفان مچ گیا کہ رجب میں قتل، رجب میں قتل۔ یہ تو وہ مہینہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امن کا مہینہ قرار دیتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی، عذر بیان فرمایا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، اور میں تمہیں اس مقتول کی دیت دینے کو تیار ہوں، لیکن ہوا جو کچھ ہوا۔ یہ مہینوں کا ایسا اسی لیے قرآن میں ہے، یسألونک عن الاہلہ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کا اتار چڑھاؤ یہ کیا چیز ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کا طلوع اور غروب یہ کیا ہے؟ اور انہیں کہیے کہ مواقیت، زندگی میں وقت کو مقرر کرنے کا ایک طریقہ ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور چاند کی اہمیت حج کی ہے۔ تو مہینے، خواتین کی عدت کے وغیرہ وغیرہ اور امور کے، یہ سب چاند کے گرد گھومتے تھے۔ اور اتنی بڑی چیز، یہ ایک مثال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا کی وحدانیت کے قائم کرنے کی۔ اور عرب بے قرار ہوتے تھے کہ نیا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، نیا مہینہ کب شروع ہو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تھے تو اونچی آواز سے، یعنی لوگوں تک بات پہنچے، یہ فرماتے تھے کہ ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلقک۔ 3 مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و رشد، اللہ اس میں میرے لیے خیر کے فیصلے فرما، اور اے پروردگار میرے لیے اس میں میرے متعلق ہدایت کے فیصلے فرما دے کہ میں صحیح راہ پر قائم رہوں۔ آمنت بالذی خلقک، پھر فرماتے تھے آمنت بالذی خلقک، پھر فرماتے تھے آمنت بالذی خلقک، میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ چوٹ تھی ان اقوام پر جو چاند کی پرستش کرتے تھے۔ 3 مرتبہ ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلقک، ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلقک۔ اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا، اللہ تیرا شکر ہے یہ ایک مہینہ، مثلا رجب، مثلا رمضان گزر گیا، وجاء بشہر کذا، اور اللہ تیرا شکر ہے یہ نیا مہینہ دیکھنے کو زندگی ملی، تو جو گویا کہ ایک مہینہ جو نیا شروع ہو رہا ہے اس کا نام لیتے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تھے تو دعا مانگتے تھے، اور یہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم اہلہ علینا، اے پروردگار اس چاند کے طلوع میں 4 چیزیں عنایت فرما۔ اللہ میں اپنے لیے 4 چیزیں مانگتا ہوں، بالامن، اللہ سب سے پہلے امن مانگتا ہوں، والایمان، اور اپنے ایمان کی حفاظت، والسلامہ، اور اللہ سلامتی سے رکھ مجھے، میرے گھر والوں کو جن سے مجھے محبتیں ہیں، تعلق ہے، اے پروردگار سلامتی سے رکھ۔ یہاں تک کہ
حدیث میں آتا ہے کہ کسی گھر کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز بری ان پر نازل کی جائے، کوئی مصیبت، اس کے گھر کے رہنے والے جو کرتوت کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں کو منع کر دیتا ہے کہ ان کے ہمسائے، ان کے پڑوسی اتنے نیک، پڑوسی کے نیکی کے اعمال ہمسائے کو نفع دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کا ایک نظام ہے۔ کبھی کوئی اس نظام کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرے تو اسے اسرار پتہ چلیں کہ چاند کے طلوع میں کیا ہوتا ہے، سورج کے طلوع میں، اس کے غروب میں، اس کے بھی پیچھے جو اللہ کی ایک سلطنت قائم ہے، راتوں کو کیا ہوتا ہے، خدا کے فیصلے کب ہوتے ہیں، جب 13 ذی الحج ہوتی ہے تو خدا کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ، فرشتے، ادب اور احترام نظر نہیں ہٹ سکتی کسی کی۔ اسی لیے اللہ نے اپنی بارگاہ کے متعلق فرمایا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ما زاغ البصر، ان کی نگاہ ہٹ نہیں سکتی تھی، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ میری بارگاہ کا مقام ادب تھا۔ یہ پورا ایک نظام ہے خدا کا، بہت اسرار اور رموز ہیں اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں مانگتے تھے، فرماتے تھے کہ اللہم احلہ علینا بالامن، اللہ اس مہینے میں امن دے دے، والاسلام، اور صحیح عقیدہ عنایت فرما، والسلامہ، اللہم احلہ علینا بالایمان والسلامہ، نہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام، اس ترتیب سے مانگتے تھے کہ پروردگار اس مہینے میں سب سے پہلی چیز امن دے دے، اور دوسری چیز اللہ ایمان پہ قائم رکھ، اور تیسری چیز اللہ ہمیں سلامت رکھ، مجھے بھی، میرے متعلقہ افراد کو بھی، اور چوتھی چیز اسلام، یعنی مجموعی اعتبار سے زندگی میں اسلام رہے۔ اور پھر ارشاد نبوی تھا کہ ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا پروردگار ایک اکیلا رب ہے۔ غالباً بعض روایات میں آتا ہے کہ چاند کو مخاطب فرما کے کہتے تھے کہ یا ہلال ربی و ربک اللہ، چاند تیرا اور میرا پروردگار، ہمیں پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ خدا کی توحید تھی جو زندگی کے ایک مرحلے پر تھی۔ یہ تو ایسے ہی چاند اور حج کا ذکر آ گیا کہ برائے تفہیم، جتنے مواقع ہیں بڑے بڑے، ہر ایک پر اللہ کی توحید کا برملا اعلان، اور یہ اعلان کہ میں اللہ کی توحید اور اس کے نظام کے علاوہ کسی چیز میں زندگی بسر نہیں کروں گا۔ عربوں کا معاشرہ جہاں پر سود ایک گھر میں رچا بسا تھا، اور جہاں پر غلامی ایک گھر میں ہوتی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ حیات طیبہ میں ایک چیز کو ختم فرمایا تھا، سود کو، اور وہ بھی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، کہ معیشت کا نظام اتنا نازک ہوتا ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پبلک کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرے۔ اور غلامی کا نظام وہ تدریجاً ختم کیا گیا۔ اگر ایک دم سے اعلان ہو جاتا تو پورا معاشرہ اتھل پتھل کا شکار ہو جاتا، مگر نہیں کیا۔ اسی لیے ترغیب دیتے رہے۔ وفات سے پہلے جو آخری جملے ارشاد فرمائے ہیں، بار بار کہا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ دیکھو، عربوں میں، جزیرہ عرب میں کبھی بھی عیسائیت اور یہودیت کا غلبہ نہ ہونے دینا۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، ان عربوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، عرب والوں، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے کبھی ان کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہودیوں سے کہ یہاں سے نکل جاؤ اور فلاں جگہ جا کر اپنے شہر اور بستیاں آباد کرو۔ اور اب وہ دور آ گیا ہے جو ان نالائق آنکھوں نے دیکھنا تھا کہ اردن اگر مان جائے تو سیدھی بڑی، بہت بڑی شاہراہ نکلے گی
جو اسرائیل سے جائے گی اور سیدھا مدینہ منورہ کے قریب غزوہ خیبر جو ہوا تھا، ان کے جو ابھی تک بقایا اور آثار اور ان کے قلعے جو قائم ہیں، محمد بن سلمان اور اسرائیل کے درمیان یہی تنازع چل رہا ہے کہ ہمیں روڈ دو، وہاں تک ہم اپنے آباء و اجداد کے گھروں میں پہنچیں۔ یہ ہو کے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بار بار فرماتے تھے۔ اور دوسری بات، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اور اپنے فرمایا تھا الصلاۃ اور نماز کا خیال کرنا، اسے نہیں چھوڑنا، بار بار۔ اور اگلی بات فرماتے تھے بالرفیق الاعلیٰ، اللہ و آپ کے ساتھ ملنا ہی زندگی کی تمنا رہ گئی ہے، اے خدا اپنی رفاقت نصیب فرما۔ پوری زندگی خدا کی توحید، یہ کل یا ایھا الکافر لا اعبد ولا انتم، پوری کی پوری صورت کفر سے بیزاری اور شرک کی رسومات تک سے بیزاری، کہ اس رسم تک کو قائم نہیں ہونے دینا۔ ہمارا اپنا ایک الگ تشخص ہے، ہم الگ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور کوئی چیز ہماری پوری زندگی میں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کفر سے مشابہت ہو۔ منع فرماتے رہے۔ اب دیکھتے نہیں، شراب صرف حرام نہیں ہوئی تھی، شراب کے برتن تک فرمایا گھروں سے نکال دو۔ کئی سال کے بعد، 4 یا 5 برس کے بعد لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ برتن رہ گئے ہیں، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ابھی نہیں استعمال کر لو، تاکہ ابتدائی طور پہ ان بہت بہترین بنے ہوئے ظروف سے جو ایران میں خاص طور سے بنائے جاتے تھے، دل کا تعلق اور الفت جو قائم تھی کہ یہ بوتل اتنی خوبصورت ہے، اور یہ پینے کا پیالہ اتنا خوبصورت ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ان چیزوں کی محبت تک دل سے اوجھل ہو جائے، اور ایک جب چیز حرام قرار دی ہے تو مکمل طور پہ اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے ہر وہ نظام زندگی کا جو کفر اور شرک کی دعوت دیتا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور لوگوں اللہ کے حکم میں کبھی کسی کو شریک نہیں بنانا، عبادت میں شریک نہیں بنانا، رکوع میں شریک نہیں بنانا کہ وہ عبادت ہے، سجدے میں شریک نہیں بنانا کہ وہ عبادت ہے۔ خدا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں کسی حکم میں میرا شریک گوارا نہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ان یہودیوں کو دیکھو، نالائقوں کو، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہودیوں یاد رکھو، عیسائیوں تم بھی یاد رکھو، ہر وہ قوم جو اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مملکت پر کوئی اور قانون نافذ کرے گی فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ، یہی مشرک ہیں۔ اللہ نے ان دونوں قوموں سے کہا کہ یاد رکھو تم اپنے نظام حکومت میں اگر میرے علاوہ کسی کا بھی حکم مانو گے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا خاص طور پہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ جب بھی تم کافر اور مشرک ان کو کہا ہماری باری آئی تو اللہ نے نرمی فرمائی اور کہا اولئک هم الفاسقون، تم ناہنجار، نالائق، کبیرہ گناہوں کے مرتکب، اس پہ اصرار کرنے والے نالائقوں تم ہوگے اگر خدا کے حکم کے علاوہ کوئی اور حکم مانو گے، یہ بھی میرے ساتھ شرک ہے، یہ قانون میں شرک ہے۔ آپ ہر روز پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعے کو آپ تشریف لاتے ہیں، آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں التحیات للہ، میری زندگی ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ اب بھی نماز میں کیا نیت پڑھتے ہیں؟ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہوں گے جب ہم کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز اور میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت، یہ چاروں چیزیں تیرے لیے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو فرشتے مذاق اڑاتے ہوں گے کہ یہ تمہاری زندگی ہے، سود کے تحت زندگی بسر کر رہے ہو، پورا نظام تمہارا کفر پہ مشتمل ہے،
اور جو نظام زندگی تمہارے یہاں ہے بد سے بدتر کافروں کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے، اور اس کے باوجود تم یہ بکتے ہو کہ ماہ آیا و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ تیرے لیے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، نہ ہم اس کفر کے نظام کے خلاف بولیں، نہ جد و جہد کریں، نہ ان لوگوں کی مذمت کریں، اور کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو بغیر تشدد کے اٹھے اور کہے نہیں مانتے بھئی اس چیز کو، اور قربانیاں دے اور کہے نہیں مانتے اس نظام کو۔ ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں عدل چاہیے، ہمیں اپنی مزدوری کا صلہ چاہیے۔ ہم کسی ایسے نظام کو نہیں مانتے جس نظام میں اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اس پہ مبنی تھی کہ جو آدمی جس کے لیے کریڈٹ ہونا چاہیے تھا اسے پہنچتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا تھا اور یمن کے لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معرکے میں قربانیاں دی تھی، اور انہوں نے مال غنیمت میں ایک باندی کو پسند فرمایا تھا۔ تو اگلے دن فجر کی نماز کے لیے جب گزرے تو صحابہ رضی اللہ عنہ بھی دو تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خیمے سے پانی باہر بہہ رہا تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور انہوں نے کہا دیکھ لیا تم نے؟ پھر وہ جو کچھ کہنا تھا انہوں نے اسے ایک جملے میں کہہ دیا۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے شکایت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، شکایت کی، تو آپ نے فرمایا اپنے ساری بات غور سے سنی ان کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بھی سنی، اور آپ نے فرمایا علی کا تو اس سے بھی زیادہ حق بنتا تھا، اس سے تھوڑا لیا۔ کریڈٹ دیتے تھے، یہاں سارا کام کر کے مزدور آتا ہے اور کریڈٹ اس کو ملتا ہے جس کے پاس طاقت ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میری کوشش ہے، میری محنت ہے۔ کیا ناانصافی ہے، وہ سارا کریڈٹ اس اسٹوڈنٹ کو، اس بچے کو، اس مزدور کو ملنا چاہیے جس نے کام کیا ہے۔ یہ کفر اور ظلم پہ مشتمل نظام یہ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ہم کس نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور ہم سراسر منافی اس چیز کے منافی حرکتیں ہیں جو اللہ نے کہا تھا کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اور دیکھو میرے اس نظام میں جب حکم لگانا ہے، جب فیصلہ کرنا ہے، تو پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے عیسائیوں کو جب کشمیر پہ غلبہ حاصل ہوا اور عیسائیوں کی حکومت کشمیر پہ قائم ہوئی، تو انہوں نے صحیح انجیل کے مطابق فیصلے کیے۔ یہاں بہت بڑی عیسائیوں کی حکومت تھی، اہل تشیع کی کتب اربع جو آتی ہیں اس میں بھی عبارتیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے اس حصے پہ عیسائیوں کی حکومت اور غلبہ تھا، اور صحیح انصاف کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو بھی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حکومت میں فیصلے نہیں کرے گا، لوگوں کو عدل فراہم نہیں کرے گا، اللہ نے کہا وہ ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، میرے نافرمان ہیں۔ ایک جملے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ مکہ میں تباہی مچی ہوئی تھی، ہر گھر میں ایک بھائی مسلمان، دوسرا کافر، شرک اور توحید ہر گھر کا موضوع اور برننگ ٹاپک۔ جب حد ہو گئی اور کفار نے ظلم کی انتہا کر دی، یعنی اس قدر تھی کہ ایک عورت ہجرت کے لیے جا رہی ہے اور اپنا سامان باندھ رہی ہے، اور شوہر کہتا ہے میں بازار سے فلاں چیز بھی لے آؤں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جو مسلمان نہیں ہوا تھا وہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا کر رہی ہو؟ وہ عزیز تھے تو اس نے کہا ہم جا رہی ہیں۔ اس کا کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا عمر تم نے مکہ میں کسی کو رہنے دیا؟ تمہارے اس جبر اور ظلم نے ہم کیا کریں؟ چپ ہو گئے، چلے گئے۔ اور جب شوہر آئے تو انہوں نے کہا کوئی آیا تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا، اس نے کہا عمر آئے تھے، اور پھر کہنے لگی کہ میں نے اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھے،
لیکن اس نے منہ پھیر لیا اور چلا گیا۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم خطاب کا بیٹا عمر اس کے گھر کا گدھا ایمان لے آئے گا مگر یہ نہیں مانے گا۔ یہ حالت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا، فرمایا حبشہ ہجرت کر جاؤ کیونکہ وہاں پر انصاف ہے۔ بس یہ فرمایا تھا۔ اس پہ صاحبزادی صاحبہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ہجرت کر گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ کہاں ہے وہ عدل، کہاں ہے وہ انصاف، کہاں ہے وہ مزدور کی اجرت، کہاں ہے وہ نظام جہاں میرٹ پہ لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کہاں ہے تعلیم اور پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، کہاں ہے نصاب؟ اور پھر کوئی رکاوٹ تھوڑا ہی ہے، دن بدن تباہی مچتی جا رہی ہے۔ اسی لیے 80 سال میں کتنے شاعر اس دھرتی نے پیدا کیے ہیں، کتنے ادیب پیدا ہوئے، کتنے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، کتنے میتھمیٹیشین پیدا ہوئے ہیں۔ فزکس اور کیمسٹری میں ہمارے بچے کتنے ہیں جنہیں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے یہ ہے ہمارے ملک میں پیدا ہوا۔ اب دین اور اسلام کو تو ایک طرف رکھ دینا، وہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہم تو دنیا کی بات کر رہے ہیں، ہم کالج اور یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ نظام؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی جڑ ولا یشرک فی حکمی احدا، اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو میرے احکامات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے احکامات میں شریک کرنا، دوسروں کے نظاموں پہ چلنا، جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا کس نام سے کیا ہوتا ہے، اور سارے اختیارات کے مالک خود بن بیٹھنا، اللہ نے اصل شورا قرار دی ہے۔ ہم اہل تشیع کے ساتھ جن مسائل میں مختلف ہیں، اہل تشیع کا مسلک یہ ہے کہ ایک خاندان کی حکومت رہے گی سادات کرام رضی اللہ عنہم کی قیامت تک، حتیٰ کہ حضرت مہدی واپس تشریف لیا۔ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنے خاندان کو بنانے آئے تھے، ان میں اور جو لوگ اپنی خاندانی روایات میں کہاں فرق کرو گے؟ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ ہدایت دی تھی قرآن کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کی حکومت کی اور گھر کی سطح کے سارے فیصلے شورا بینہم، آپس کے مشورے سے کرنا۔ اسی لیے ہم خلافت کے قائل ہیں اور وہ امامت کے قائل ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے، کہاں گئی وہ خلافت، کہاں گئی وہ چیز کہ مل کے مشورہ کریں گے پھر جا کر فیصلہ ہوگا۔ شورا فیصلہ کرے گی، شورا فیصلہ کر دے کہ امیر المومنین معطل تو اگلے ہی لمحے میں چھٹی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہمت نہیں ہوئی بیعت لینے کی جب تک کہ بدریوں نے نہیں کہا کہ آپ حضرت بیعت لیں، اور طلحہ اور زبیر اور فلاں رضی اللہ عنہ یہ سارے اس میں شریک تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں بیعت لے سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شورا کے 6 آدمی بنائے تھے، تب عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت ان کے لیے ملی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس 6 کو وسیع کر کے کہا کہ اس وقت دنیا میں جتنے لوگ بدری ہیں ان سے پوچھو میں خلیفہ بن سکتا ہوں یا نہیں، اور اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جواب نہیں دے سکے اس خط کا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ معاویہ اللہ کی قسم جو آدمی بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معرکے میں شریک تھا اور آج زندہ ہے، وہ میری بیعت کے علاوہ کہیں نہیں گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال میں وصیت میں کہا تھا کہ میرے مال کا 1/3 1/3 صرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو ملے۔ وہ گنے گئے تو اس وقت 100 تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت 4 سال بعد آئی، تو 4 تو نہیں 33 3 سال بعد 3 سال بعد جب آئی تو پھر گنے گئے تو اس وقت یہ لوگ 80 رہ گئے تھے۔ 80 کے 80 انہوں نے رائے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، تب جا کر خلافت انہیں ملی۔ کہاں گئے وہ نظام؟ طاقت، جبر، ہم اللہ کے جبر کو مانتے ہیں اور جبر کے قائل ہی نہیں۔ خدا کا جبر ہے سیلاب آ جائے، خدا کا جبر ہے
کہ پہاڑ گرے ہیں، خدا کا جبر ہے کہ کوئی کالا پیدا ہو اور کوئی گورا پیدا ہو، خدا کا جبر ہے کوئی کس طرح کوئی کس طرح، یہ اللہ کے جبر ہیں، ہم اسی کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اسی کے فیصلوں پہ خوش ہیں، مگر انسانوں کا انسانوں پہ جبر ہم بولیں بھی نہ۔ لیکن اللہ سے کیا کہیں، کہاں جائیں خدا بندہ؟ کوئی سننے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، مر جائیں کدھر جائیں؟ اس پوری زمین پہ ایک انچ ایسا نہیں ہے جس میں مسلمان تیرے احکامات میں شرک نہ کرتے ہوں۔ یہ کہنے کے موحد ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر جب ان کے انتظامات کی بات آتی ہے تو یہ غیروں کی، ہم کہتے ہیں التحیات للہ، اللہ میری پوری زندگی، حیات کی زندگی کی پوری عبادت تیرے لیے، والطیبات والصلوات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری نمازیں اور میرا سارا جو کچھ بھی عبادت کا نظام ہے اور جو پاکیزگی ہے بنیاد ہر عبادت کی، اللہ یہ تیرے لیے۔ اور فرشتوں کی آواز سنتے ہوتے تو فرشتے ہنستے ہیں کہ یہ جو تم پاکیزگی کے دعوے کرتے ہو، تمہارا کردار اتنا ہی پاک ہے، یہ سب خدا کے ساتھ شرک پر مبنی نظام، پورے ملک کی معیشت دو چیزوں پہ چل رہی ہے، جوئے پہ اور سود پہ، اور ہم سب اسی نظام کا حصہ ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ میرے فرشتے جب ان کی جانیں لینے آئیں گے نا، یہ تم جو جمعہ پڑھنے آئے ہو، یہ میں، اللہ نے کہا یضربون علی وجوہہم، ان کے چہروں پہ تھپڑ ماریں گے، وعلی ان کی پیٹھ پر آگ کے کوڑے برسائیں گے، اور ایک بات پوچھیں گے، فی ما کنتم، کس نظام کے تحت زندگی گزاری؟ بس ایک بات، اس ایک سوال کا جواب ہے نا یار، تو بھی گھر کی بجائے ایچ8 قبرستان چلے جاؤ، فی ما کنتم، زندگی کہاں گزاری، کس نظام کے تحت جیے؟ اور جواب دیں گے ہم کہیں گے کہ جبر تھا، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے، ہم بینکنگ سسٹم نہیں بدل سکتے تھے، ہم ایجوکیشن نہیں بدل سکتے تھے، ہم لوگ قربانی نہیں دے سکتے تھے۔ فرشتے ماریں گے اور کہیں گے لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ہجرت کر کے چلے جاتے، چھوڑ دیتے اس ملک کو جہاں پر کفر کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں الا المستضعفین، سوائے ان لوگوں کے جو کچھ کر نہیں سکتے تھے اور اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ اسی لیے کوئی مولوی خطبے کے آخر پہ تمہیں نہیں ملے گا ملک میں جو یہ آیتیں پڑھتا ہو جو میں پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کہا وہ ہم سے کہیں گے کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ زندگی میں دعا مانگتے رہے اور کہتے رہے پروردگار مجھے اس ملک سے نکال دے جہاں کے حکمران ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ میرا دوست بن جا، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اللہ میری مدد فرما، میں اس نظام اور اس ملک سے نکل جاؤں۔ اللہ نے کہا جو یہ دعا مانگتے تھے عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، شاید اللہ قبر کا یہ عذاب ان سے ہٹا لے، معاف کر۔ ڈر لگتا ہے قبر کے نظام میں، آپ میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا اور ان قبر میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا جو یہ دعا مانگتے رہے عَسَى اللَّهُ يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ممکن ہے خدا انہیں معاف کر دے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہم ان امکان والوں میں ہی داخل ہو جائیں، یہ بھی تیری مہربانی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ خدا کے ساتھ شرک میں ہم کہاں ملوث ہیں۔ ظالم اہلھا، وہاں کے حکمران ظالم،